موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مصر کے بادشاہ الملک الصالح کا انتقال فرانس کے بادشاہ لوئی کے ساتھ منصورہ کی جنگ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا توران شاہ حکمران بنایا گیا تھا۔ منصورہ کی جنگ کے بعد توران شاہ نے اپنی سوتیلی ماں شجرہ سے مطالبہ کیا کہ اس کے پاس اس کے باپ کی جو خفیہ دولت ہے اس کے حوالے کر دے۔ حالانکہ توران شاہ کو تخت پر بیٹھانے والی شجرہ ہی تھی۔ توران شاہ نے جب شجرہ کو زیادہ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا تو اس نے فوجی افسروں سے ساز باز کر کے توران شاہ کو قتل کرا دیا۔ خود وہ مصر کی حکمراں بن گئی اور ایک مشہور ترک جرنیل معیز الدین کو اپنی افواج کا سپہ سالار بنا لیا۔ عوام کے ایک گروہ نے ایک عورت کو حکمران تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شجرہ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ شجرہ نے مجبوراً اپنے سپہ سالار معیز الدین سے شادی کر لی اور اپنی جگہ معیز الدین کو مصر کا حکمراں بنا لیا، لیکن عوام پھر بھی مطمئن نہ ہوئی۔ مصر کے عوام کا ایک با اثر گروہ صلاح الدین ایوبی کی نسل سے ایک شخص الملک الاشرف کو لے آیا جو ان دنوں یمن میں مقیم تھا اور اسے مصر کا حکمراں معیز الدین کو افواج کا سپہ سالار بنا دیا۔ لیکن جلد ہی ملک میں انقلاب رونما ہوا۔ معیز الدین نے بادشاہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور خود حکمراں بن گیا۔ اب وہ ایک آمر کی حیثیت اختیار کر رہا تھا، لیکن جلد ہی اس کی کمبختی کا زمانہ شروع ہوا۔ اس نے موصل کے امیر بدر الدین لولو کی حسین لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، وہی لڑکی جس کا رشتہ امیر بدر الدین لولو امیر کو دیتا تھا۔ اور جب شجرہ کو علم ہوا کہ معیز الدین موصل کے حکمران کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے اپنے حلقے کے جرنیلوں سے مدد لی اور معیز الدین کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد شجرہ کے نابالغ لڑکے علی کو مصر کا حکمراں بنایا گیا اور مشہور ترک جرنیل اور رکن الدین بیرس کے دوست قطنز کو اس کا عطالق یعنی استاذ مقرر کیا گیا۔ ان دنوں چونکہ ہلاکو بغداد کو فتح کر کے شام کا رخ کر رہا تھا، لہٰذا قطنز نے بہانہ بنایا کہ تاتاریوں سے جنگ کی تیاری کے سلسلے میں کسی مضبوط اور جوان حکمران کی ضرورت ہے، لہٰذا اس نے خود ہی نابالغ علی کو معزول کر دیا۔ خود وہ مصر کا حکمراں بن گیا اور رکن الدین بیرس کو مصری افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا، اور اس طرح یہ دونوں ترک جرنیل تاتاریوں سے فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ قطنز تاجروں کے جواہرات کے انبار اور دولت مند خاندانوں کے خزانے ضبط کرتا رہا اور افواج کا سپہ سالار رکن الدین مصر کے وحشی حورا قبیلوں، جفاکش عربوں اور ترکوں کو بڑی تیزی سے اپنی فوج میں بھرتی کرنے لگا۔ جلد ہی وہ 1,00,000 کا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور دن رات محنت کر کے انہیں جنگی تربیت دینے لگا۔ روس اور یورپ کے کچھ حصے کا حکمراں اور تاتاریوں کا بزرگ ترین شہزادہ اور چنگیز خان کا پوتا باتو مر گیا اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی برقائی اپنے بھائی کی وسیع سلطنت کا حکمراں بنا۔ اب اس نے اپنے مسلمان ہونے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ منگو کو یہ ناگوار گزرا کہ ایک مسلمان اس قدر وسیع سلطنت کا حکمراں ہو، کیونکہ خود اس کا اور اس کے چھوٹے بھائی کا رجحان عیسائیت کی طرف تھا۔ لہٰذا اس نے باتو کے بیٹے سرتاک کو، جو عیسائی تھا اور دشت تاتار میں منگو کے پاس مقیم تھا، باتو کا جانشین بنا کر بھیجا۔ لیکن سرتاک ایشیا کے دست سے مغرب کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بیمار ہو کر مر گیا۔ لیکن منگو کو پھر بھی قرار نہ آیا۔ اس نے باتو کے ایک پوتے کو، جو عیسائی تھا،
نیا حکمران نامزد کیا، لیکن چند ماہ بعد وہ پراسرار طریقے سے مر گیا اور کسی کو برقائی کے آگے ٹھہرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ برقائی اب دن بدن طاقت پکڑتا جا رہا تھا اور عالم اسلام کے حق میں آواز بلند کرنے لگا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بخارا اور سمرقند کے ہلاکو کے ہاتھوں ستائے ہوئے مسلمان جوق در جوق برقائی کے پاس آ کر اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ برقائی نے دریائے دولگا کے کنارے اپنا ایک نیا دارالحکومت تعمیر کیا اور اپنی قوت میں دن رات اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ چاروں طرف سے تاتاریوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے مسلمان اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ برقائی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر منگو کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ برقائی کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھائے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، جس کا واضح ثبوت تھا کہ اس نے برقائی کو ایک خود مختار حکمران تسلیم کر لیا ہے۔ وہ اس طرح روس اور مصر میں دو مسلم طاقتیں تاتاریوں کے خلاف حرکت میں آ رہی تھی۔ بغداد کو فتح کرنے کے بعد ہلاکو نے ارض شام کا رخ کیا اور مسلمانوں کے ایک شہر میار فتین کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا حاکم صلاح الدین ایوبی کی نسل سے ایک شخص ناصر الدین تھا۔ ہلاکو نے یکے بعد دیگرے 3 خط ناصر الدین کو لکھ کر اسے ڈرایا دھمکایا اور ہتھیار ڈال کر خود کو ہلاکو خان کے حوالے کرنے کو کہا، لیکن ناصر الدین نے انکار کر دیا۔ وہ شہر کے اندر محصور ہو گیا اور جنگ کی بھرپور تیاریوں میں لگ گیا۔ ہلاکو کی فتوحات سے خوش ہو کر منگو نے اسے اہل خان یعنی چھوٹے خان کا خطاب دیا تھا۔ ایک شورا کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ ہلاکو نے جو علاقے فتح کیے ہیں یا آئندہ جو کرے گا ان سب کا وہ حکمراں ہوگا۔ اس سے بھیڑیا خصلت ہلاکو کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ بڑی تیز رفتاری سے میار فتین کے حاکم ناصر الدین کو سزا دینے کے لیے آگے بڑھا، کیونکہ اس نے ہلاکو کے حکم کو نہ مانا تھا۔ ہلاکو جدھر جدھر سے گزرتا تھا مسجدوں کو آگ لگاتا جا رہا تھا، اور ایسا وہ اپنی عیسائی بیوی وقوزہ کے کہنے پر کر رہا تھا، جو عیسائی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ہلاکو پر عیسائیت پوری طرح چھا گئی تھی۔ چنگیز خان کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کی اس نقل مکانی سے امیر نے پورا فائدہ اٹھایا اور ان مسلمان جوانوں کو جو جنگ کے قابل تھے اپنے لشکر میں شامل کر کے انہیں جنگی تربیت دینا شروع کر دی تھی۔ ہلاکو کے خطرے کے پیش نظر میار فتین کے حکمراں ناصر الدین نے قریب کے مسلمان حکمرانوں سے مدد کی درخواست کی، لیکن کوئی بھی ہلاکو کے خوف کی وجہ سے اس کی مدد کو نہ آیا۔ حتیٰ کہ موصل کے حکمراں امیر بدر الدین لولو نے بھی چپی سادھ لی تھی۔ صرف امیر نے ناصر الدین کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ وہ اپنے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ اہل میار فتین کی مدد کو آیا تھا۔ حوازن کو اس نے مسکن کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑا اور ابو نواس کے ساتھ وہ ناصر الدین کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ حشام، جابر اور رباح کی موت کے بعد حوازن کو مجبوراً مسکن میں چھوڑنا پڑا، کیونکہ عیسائیت کے علم بردار ہلاکو کی شہ پر ارض مقدس کے صلیبی لشکر دن بدن جارحانہ رویہ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ رات کے پرہول سناٹے میں جب کائنات کی ہر چیز سو رہی تھی اور ستاروں کے تھکے ہارے کارواں شہر کے اندر ڈوبی ہوئی اپنی خونباز منزلوں کی طرف بھاگ رہے تھے، 2 سوار تاریکی کا سینہ چیرتے ہوئے اور اپنے گھوڑوں کو مہمیزوں سے ہانکتے ہوئے میار فتین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شہر کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے اور لوگ مسجدوں میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ دونوں سوار شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے شہر کے صدر دروازے کے پاس آ کر اپنے گھوڑوں سے اترے اور دروازے پر دستک دی۔ قلعے کے اندر سے کسی نے پوچھا، کون؟ جواب میں ایک کھولتی اور سلگتی ہوئی آواز سنائی دی،
دروازہ کھولو، میں موت کے مسافروں کا سالار ہوں اور شہر کے حاکم ناصر الدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ بائیں طرف کا چھوٹا دروازہ کھلا اور کسی نے مشعل کی تیز روشنی پھینک کر باہر کھڑے دونوں سواروں کو دیکھا جو امیر اور شیبان تھے۔ پہرے دار حرکت میں آئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ امیر اور شیبان اندر داخل ہوئے اور دروازہ پہلے کی طرح بند ہو گیا۔